مفتاح صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو جائزہ مشن آیا بجٹ پر، ظاہر ہے ڈسکشن ہوا ہے اور ہماری خبر کے مطابق تمام اہداف پر اتفاق تو نہیں ہو سکا، لیکن احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کیا واقعی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا؟ حکومت بڑے جسے کہتے ہیں اپنی مرضی کا بجٹ یا جیسا وہ چاہتی ہے وہ دینے کے لیے اس وقت اس پوزیشن میں ہے؟ شکریہ نادیہ. دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کانٹیکسٹ میں احسن صاحب نے یہ بات کہی ہے. یہ بات تو ایک دم غیر مناسب ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل فسکل پالیسی پہ ان کا دباؤ نہیں ہے یا مانیٹری پالیسی پہ ان کا دباؤ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینس کی پالیسی پہ ان کا کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے وہاں تک. لیکن جو ہم ٹیکس کے ٹارگیٹس کرتے ہیں، کس کو ٹیکس لگاتے ہیں، کتنا ٹیکس لگاتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ آئی ایم ایف کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، مائکرو مینجمنٹ ہوتی ہے. اور اب تو آپ نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف صرف فسکل پالیسی پہ نہیں بلکہ گورننس ایشوز پہ بھی بات کر رہا ہے. اور ابھی جو ایک کنڈیشن لگائی ہے اس میں یہ کہ جو گورننس کا وہ دیں گے ہم کو ایک فریم ورک ابھی، اس کے اوپر بھی ہم کو پیش رفت کرنی ہوگی اور اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہوں گے. تو یہ تو ایک دم سراسر غلط بات ہے کہ آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں ہے. اور انفیکٹ حکومت والے جب بجٹ لگائیں گے اور نئے نئے ٹیکس لگائیں گے اور جب میں اور آپ بات کریں گے اس کی تو وہ کہیں گے دیکھو یہ تو مجبوری تھی آئی ایم ایف کی، یہ تو مجبوری تھی آئی ایم ایف کی. تو وہ بہت ساری باتیں ہیں جو آئیں گی سامنے. یہ کہنا کہ آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں ہے، آئی تھنک یہ حقیقت سے دور ہے بات. ٹھیک ہے. تو مفتاح صاحب جو باتیں جو اعلامیہ آیا اس میں اسی قسم کی باتیں ہیں جو میرا خیال سے ہم کب سے سنتے آ رہے ہیں. اب میں یہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے ہم قرض پروگرام میں ہیں اور ہمیں بہت ساری شرائط بھی ماننی پڑ رہی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اوپر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اخراجات کو کم کیا جائے، حکومتی اخراجات کو کم کیا جائے. یہ کون سے اخراجات ہیں جو حکومت نہیں کم کر سکتی یا اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کر سکتی تھی نہیں کیے؟ بیکاز یہ تو خیر بڑے چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی سیلریز بڑھا دی، بٹ دیر آر ادر تھنگس دیٹ دے کوڈ ہیو ڈن وچ دے ہیو ناٹ ڈن. اس پہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا جو نہیں ہوئے. دیکھیے دو قسم کے حکومت کے اخراجات کم کرنے کے لیے اسٹرکچرز میں چینجز آ سکتی ہیں. پہلا کہ جو اخراجات کم ہوتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی ہے. پچھلے سال انہوں نے پی ایس ڈی پی 1150 ارب روپے رکھا تھا جو کہ 65% اضافہ تھا ایک سال پہلے سے. تو ظاہر ہے کہ 65% اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور پی ایس ڈی پی کے اندر جیسے مثال کے طور پہ ایم این ایس کو فنڈز دیے جاتے ہیں، ایم پی ایس کو فنڈز دیے جاتے ہیں. وفاق میں پنجاب حکومت نے ہر ایم این اے کو 35 کروڑ روپے دیے، وفاق نے ہر ایم این اے کو 25 کروڑ روپے دیے اپنی پارٹی کے اور پیپلز پارٹی کے. تو وہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں 60-70 کروڑ روپے، اس میں ان کو کمیشن ملتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ٹائپ کے خرچے تو آپ کم کر سکتے ہیں نا. سیلریز تو یہ چلو ایک اتنا بڑا آئٹم نہیں ہے. اس کے بعد there are structural reasons why ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمارا جو 8,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے 8,500 کا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو اپنا ٹیکس کلیکشن 26,000 پہ لے کے جانا پڑے گا. ظاہر ہے ہم 26,000 پہ نہیں لے جا سکتے، ہم 12,000 پہ نہیں پہنچے. تو ہم کیا کریں؟ تو پتہ چلی کہ پنجاب اور سندھ کے پاس 1-1 کھرب روپے سے 1,000 ارب روپے سے زیادہ بینک میں پڑا ہوا ہے. اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. تو ہم صوبوں کو تھوڑی سی اگر فنڈز کم کر دیں، این ایف سی ایوارڈ کو دیکھ لیں تو اس سے بڑی بچت ہو جائے گی. جو آپ ٹیکس دیتی ہیں شیمپو پہ، صابن پہ، شربت پہ، ہر چیز کے ٹیکس کم ہو جائے گا کیونکہ یہ صوبوں پہ پاس پیسے جا رہے ہوتے ہیں جو بغیر رسپانسبلٹی ٹیکس ریز کرنے کے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. نہ تو وہ لوکل گورنمنٹ تک لے کے جاتے ہیں پیسے کے، تعلیم یا صحت پہ خرچ وہ پتہ نہیں کس چیزوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. سندھ حکومت 3500 روپے خرچ 35,000 ارب روپے خرچ کر 3500 ارب روپے خرچ کرتی ہے، ہم کو تو نظر ہی نہیں آتے. بہت ساری ایسے اصلاحات ہیں بجٹ میں. اس کے بعد آپ کی جو کمپنیاں نقصان کری جا رہی ہیں، ایس او ای 800 ارب روپے کا جو اس سال میں نہیں لیکن ایونچولی ہم کو بھرنا پڑتا ہے، وہ آپ نجکاری نہیں کر رہے. جو آپ ریلوے کے اوپر 109 ارب روپے کا ریلوے کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کی طرف آپ نجکاری کی طرف نہیں جا رہے. ایسے بہت سارے اخراجات ہیں سبسڈیز میں، گرانٹس میں، کہ جس کو آپ کرٹیل کر سکتے ہیں کہ جس سے سبسٹینشیل پیسے بچ سکتے ہیں. لیکن جو نمبر 1 ٹارگیٹ ہے وہ میرے خیال سے پی ایس ڈی پی ہونا چاہیے. وہ مطلب میں نہیں خیال ہے کہ 200-300 ارب روپے سے زیادہ ہونا چاہیے. وہ انٹر پروونشل پروجیکٹس ہی کرنا چاہیے وفاق کو. اور صوبوں کو بھی اگر تھوڑے سے کم پیسے دیں تو ان کے بھی پی ایس ڈی پی میں، ان کے بھی اے ڈی پیز پی ایس ڈی پیز کے اندر پیسے بچ سکتے ہیں. لیکن ہر بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو اپنے اپنے پروجیکٹس لے کر جاتی ہیں. دے آل وانٹ کہ وفاق اس کو فنڈ بھی کرے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں، دیکھیں یہ جو بات آپ نے 18ویں ترمیم کی بھی کی، این ایف سی ایوارڈ کی آپ کرتے آئے ہیں، آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ صوبے اپنے اخراجات کم کریں، اپنے محصولات، اپنے جو ریونیوز ہیں اس کے ایونیوز بڑھانے چاہیے.
وہ ہمارے صوبے کیوں نہیں کر پا رہے مفتاح صاحب؟ واٹ از اٹ؟ آئی مین وی آر ناٹ کیپیبل آف دیٹ، یا ہم صرف ریلائی کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا سرپلس پڑے ہیں پنجاب کے پاس بھی، سندھ کے پاس بھی، اور پھر بھی وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو اتحادی جماعتیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پروجیکٹس لے کے آتی ہیں، تو صرف اتحادی جماعتیں نہیں، حکومت کے MNAs بھی وہ پروجیکٹس اپنے لے کر جاتے ہیں اور وہ بھی کرواتے ہیں۔ وہ ایک ریزن جو بجٹ ڈیلے ہوا ہے 2 تاریخ سے 10 تاریخ تک، وہ اس لیے کہ اس وقت ریویو ہو رہا ہے PSDP کا، اور جو جتنے بھی MNAs لگے ہوئے ہیں حکومت کے، وہ اپنے اپنے پروجیکٹس ڈلوا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو فنڈ ریلیز نہیں ہوئے لاسٹ ایئر کے۔ بہت سارے اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے اسلام آباد میں۔ اینڈ ویدر دے آر وائبل اور ناٹ، دیٹ ڈز ناٹ میٹر۔ No, of course not. مطلب you think we do viable things in Pakistan? This is where we would be if اگر ہم viable چیزیں کرتے تو مطلب 3 سال سے ہماری ریئل کیپٹل GDP گروتھ نہیں ہوئی ہے، ہم viable چیزیں تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو سیاسی طور پر چیزیں چل سکے۔ وائبل چیزیں کرنی ہو تو جو 1-2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں ان کو پہلے پڑھانا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور کام کرے۔ بالکل تو درست۔ لیکن ہم تو وہ کام نہیں کرتے۔ خیر کمنگ بیک، دیکھیں صوبوں کو ایک دنیا کا فسکل پالیسی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جس کو پیسے خرچ کرنے کی اتھارٹی ہو اس کو ٹیکس جمع کرنے کی بھی رسپانسبلٹی دو، تاکہ ان کو پیٹ میں درد ہو ان کو کہ یار دیکھو کسی سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب 2-3 ٹیکس آپ نے صوبوں کو دیے کیونکہ آپ کو کبھی وہ ریکور ہی نہیں کرنے تھے۔ ایگریکلچر ٹیکس آپ نے صوبوں کو دے دیا، ایگریکلچر انکم، سمپلی بیکاز کہ ایگریکلچر لابی ہوتی ہے اسمبلی میں، انہوں نے کہا صوبے کو دے دو ٹیکس نہیں لگے گا ہمارے اوپر، تو ٹیکس بیسکلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پراپرٹیز کے اوپر ہم ٹیکس ہی جمع نہیں کرتے، نہ ہونے کے برابر۔ اسٹیمپ ڈیوٹی ضرور جمع کر لیتے ہیں لیکن پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرتے۔ اب IMF کے پریشر پہ آ کے کوئی فسکل پیکٹ ہوا ہے اور صوبوں نے کچھ اپنی انکم ٹیکس کے آرڈیننس کو کچھ مضبوط کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ صوبے ابھی بھی اس موڈ میں ہے کہ وہ انکم ٹیکس جمع کریں ایگریکلچر لابی سے، اور وہ ایک بہت نقصان دہ چیز ہے پاکستان میں۔ اوکے، ریئل سیکٹر کا میں ذکر کرنا چاہوں گی۔ یہ بھی سنا تھا حکومت چاہتی ہے اس سیکٹر کے اندر کم از کم ٹیکس میں کچھ ریلیف دیا جائے۔ یو تھنک اس کی گنجائش موجود ہے اور اس سے بہتری آئے گی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر کسی بھی سیکٹر میں آپ ریلیف دے دیں نا، اگر آپ سیمنٹ والوں کو ریلیف دے دیں وہ بھی بہتری آ جائے گی، آپ ٹرانسپورٹ کو ریلیف دے دیں ادھر بھی بہتری آ جائے گی۔ ظاہر ریلیف دیں گے کسی کو پیسے جیب میں بچیں گے تو اس کے پاس انویسٹمنٹ کے، پروفٹ کے، خرچے کے پیسے ہوں گے، وہ تو بہتری آ جائے گی۔ لیکن کیا وہ مناسب ہے؟ کیا ریئل اسٹیٹ اپنے حساب سے پیسے دے رہا ہے؟ جس ملک میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ 38.5% ٹیکس لیتے ہیں، جس ملک میں آپ ڈاکٹروں سے، لائر سے، چارٹر اکاؤنٹنٹ سے 50% ٹیکس لیتے ہیں، جس ملک میں آپ مینوفیکچرر اور ایکسپورٹر سے 61% ٹیکس لیتے ہیں، کیا وہاں اسی بھی طبقے کو اور طبقے کو ریلیف دینا چاہیے جبکہ کہ آپ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف نہ دیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف جانا چاہیے، یہ IMF بھی سمجھتا ہے، لیکن حکومت کو جو ہے جو اپنا کام کرنا تھا، جو دکانداروں سے پیسے لینے تھے، وہ تاجر دوست اسکیم فیل ہو گئی۔ ہم تو کہہ رہے تھے، اب تو IMF نے بھی کہہ دیا کہ فیل ہو گئی۔ تو وہ انہوں نے اسکیمیں جو ہے نا وہ نہیں کی ہیں، انہوں نے جو وائٹ کرنی تھی نیکٹ کو اس میں وہ ناکام رہے ہیں، اور جو ریفارمز کرنے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے۔ تو اس لیے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ FBR نے نہ اپنا اس سال کا ٹارگیٹ پورا کیا ہے، اور اگلے سال کے ٹارگیٹ کا مطلب یہ کہ یہ پھر تھوڑے تھوڑے ٹیکس یہاں کچھ بڑھا دیں گے، کچھ وہاں بڑھا دیں گے، 2% یہاں بڑھا دیں گے، 3% وہاں بڑھا دیں گے، معیشت کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے۔ اس سے ان کا حکومت کا ٹیکس تو بڑھ جائے گا لیکن معیشت جو ہے وہ پھر پیچھے رہ جائے گی۔ No, what is this? دیکھیں یہ ریئل اسٹیٹ کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا، تاجر دو اسکیم ہو، اور پھر وہ شہباز شریف کہتے تھے ہم ڈیجیٹائز کر دیں گے، بڑی اچھی دنیا کی کمپنی ہم نے بلائی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیسے ٹیکس کلیکشن ہوگی۔ مجھے ان کی وہ اسپیچ ابھی تک یاد ہے۔ واٹ از اٹ مفتاح صاحب کہ ہم مطلب اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کر پا رہے کہ ٹیکس تو دینا ہوگا اور بڑھانا ہوگا اس کے ٹیکس بیس کو؟ کیا چیز آڑے آ رہی ہے؟ مطلب اتنا بھی کیا سیلف انٹرسٹ ہوگا کہ جو آڑے آ جاتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہو پاتی؟ دیکھیے یہ سیلف انٹرسٹ اگر ہم جہاں تک بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی شخص پاکستان میں ہو، چاہے وہ کوئی کھرب پتی ہو یا کوئی بیچارہ غریب آدمی ہو، چاہے وہ شیمپو خریدتے ہوئے ٹیکس دے رہا ہو 10-15 روپے، یا چاہے وہ کچھ اور چیزوں میں ٹیکس دے رہا ہو، کسی کو ٹیکس دینا اچھا تو نہیں لگتا نا۔ ادر تھنگ بینگ ایکول، آئی رادر ہیو مائی منی ان مائی پاکٹ، ٹھیک ہے؟ مطلب ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم ٹیکس دے لیکن ایمانداری سے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکانداروں کو اگر آپ ٹیکس لگا دیں گے اور اس پہ لچک نہیں دکھائیں گے، ایک ریزنیبل ٹیکس لگا دیں لیکن اس پہ لچک نہیں دکھائیں، جیسے میں نے لگایا تھا 3000 روپے پر منتھ، تو وہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا۔ اب یہ 5000 روپے تو آرام سے لگا سکتے تھے، انہوں نے شروع 50,000 سے کیا، آ گئے 100 روپے پہ۔ سو اگر وہ
ٹیکس لگا دیتے ہیں تو پھر تو آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ ڈرتی ہے ان چیزوں سے، اور ڈرنے کے بعد وہ پوری معیشت جو ایک مشکل میں ہے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پھر ادھر ادھر ٹیکس، آلریڈی ٹیکس پیپل کو بڑھانا پڑے گا، وہ ہمیں نظر آئے گا۔ کمنگ ٹو دی ایس او ایز جن کا آپ نے ذکر کیا، پرائیویٹائزیشن کا ذکر کیا، یہ بھی دلی دورست لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید حکومت یہ بھول گئی ہے کہ یہ تو سب سے اہم چیز ہے جس کو کرنا وار فوٹنگز پہ تھا۔ وہ پی آئی اے کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور کتنے سارے ڈسکوز کا ہم نے ذکر سنا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر گراؤنڈ ورک ہوا ہے کوئی؟ دیکھیے پی آئی اے میں تو سارا ورک ہو گیا تھا، اور یہ جانتے پوچھتے ہوئے کہ پی آئی اے کی بیلنس شیٹ میں 50 ارب روپے کا ہول ہے، مطلب یعنی کہ اس کے اثاثے جو ہیں وہ 150 ارب کے ہیں، اور اس کے واجبات جو ہیں وہ اثاثے 150 ارب کے ہیں، واجبات 200 ارب کے ہیں، تو 50 ارب روپے کی نیگیٹو ایکویٹی یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کو ڈالا اور اس کو صحیح نہیں کیا بیلنس شیٹ کو، تاکہ یہ پرائیویٹائزیشن نہ ہو سکے۔ ان کو پتا تھی کہ کوئی بھی بڈ نہیں آئے گی، بلو ورلڈ کو رکھا ہوا اسی لیے تھا کہ وہ ایک بڈ زبردستی ڈال دے گا، ورنہ ان کو پتا تھی کہ کوئی سیریس پارٹی کی بڈ نہیں آئے گی۔ پھر اب حکومت سے میں خیال سے تھوڑا سا فوج نے پیچھے سے اس کو کنٹرول لیا ہے، تو شاید اس بار پی آئی اے شاید پرائیویٹائز ہو جائے، لیکن شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب جو کہ پرائیویٹائزیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پرائیویٹائز کرنے کا، ان کو اپنے پاس کنٹرول رکھنا ہوتا ہے، ان کو اسٹیٹ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، کوئی لوگ فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں، کوئی لوگ اسٹیٹ کنٹرول میں بلیو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسٹیٹ کنٹرول میں بلیو کرتے ہیں، ایک وقت جتنا بھی وہ کہتے ہیں فری مارکیٹ کی بات وہ کرتے نہیں۔ اوکے، اور یہ پی ایم ایل این کی پالیسی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ پی ایم ایل این کے اندر ایکچولی میاں نواز شریف کی پالیسی جو ایک زمانے میں تھی وہ فری مارکیٹ کی تھی، لیکن وہ خود کیوں کچھ کرتے نہیں تھے، اور ساری چیزیں ڈار صاحب کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی تو وہ نہیں کرتے تھے، اس لیے جو محمد زبیر صاحب کہتے تھے کہ 2016-17 میں ان کو منع کر دیا تھا ڈار صاحب نے کہ آپ نے نہ فیسکو کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، نہ آپ نے اس ٹائسکو کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے، جبکہ ملینز آف ڈالرز دے دیے تھے ہم نے ان کی کنسلٹنگ کمپنیز کو، یہ وہ اب وہ پھر سے ایک شروع کر رہے ہیں۔ ایک قانون بھی اتنا مشکل ہے، 460 دن لگتے ہیں کسی قانون کو، اس قانون کے تحت کسی بھی چیز کو پرائیویٹائز کرنے کے 460 دن پاکستان میں ایک مدت ہوتی ہے، تو اس کو قانون کو بھی سہل نہیں کرتے یہ لوگ۔ میرا نہیں لگتا ہے کہ ان کا ارادہ ہے یا ان کی کوئی نیت ہے پرائیویٹائز کرنے کی، اگر پیچھے سے پریشر آ جائے اور زبردستی ایک آدھ کوئی یونٹ کروا دیں تو کروا دیں، ورنہ یہ نہیں کروا سکتے۔